السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم و مکرم سامعین، ناظرین و حاضرین کرام، الحمدللہ جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام مختلف کتابوں کی آڈیو اور ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ تفسیر جلالین جلد دوم کی ریکارڈنگ کا سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا۔ الحمدللہ پچھلے درس میں پارے 20 قریب 6 رکوع ہم مکمل ریکارڈ کیے ہیں، 7واں رکوع بھی ہم شروع کر دیے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس عمل کو اخلاص کے ساتھ جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے ذریعے سے دین اور دنیا میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ حاضرین محترم، پچھلے درس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ تفصیل سے بیان کیا گیا، اس کے ضمن میں وہ پورا واقعہ جو آیا تھا کوہ طور پر فرعون اور اس کی قوم کو غرق کرنے کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کتاب تورات عطا فرمائی اور وہ ساری چیزیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی، تو وہ واقعہ پورا تفصیلاً ہم نے پچھلے درس میں بیان کر دیا۔ اب وہ واقعہ بیان کرنے کے بعد اصل مسئلہ کیا ہے، واقعہ یہاں پر کیوں ذکر کیے، اس کو اب یہاں بیان کر رہے ہیں۔ مفہوم درس کے اخیر میں ہم نے بیان کیا تھا، پھر بھی ہم بیان کر رہے ہیں کہ کفار مکہ اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جو یہودی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یہ واقعہ بیان کر کر حضور کے نبی ہونے پر ایک دلیل پیش کر رہا ہے۔ وہ کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حضور موجود نہیں تھے، کوہ طور پر حضور موجود نہیں تھے، حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس حضور موجود نہیں تھے۔ تو جب حضور موجود نہیں تھے لیکن واقعہ پورا تفصیل سے ایسا بیان کر رہے ہیں جیسے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوں، تو کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ تو بات یہی سامنے آتی ہے کہ کوئی ایسی ذات ان کو سنائی ہے جو اس وقت بھی موجود تھی اور اب بھی موجود ہے۔ تو وہ کون سی ذات ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ساری چیزیں حضور کو بیان فرماتا ہے۔ یہی جو بیان کرنا ہے اسی کو ہم وحی کہتے ہیں۔ تو وہی اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کے علاوہ کسی پر نہیں اتارتا، تو یہ واقعہ بیان کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس واقعے کو وحی کی شکل میں آپ تک پہنچانا، یہ آپ کے نبی ہونے کی دلیل ہے۔ تو اب یہاں پر یہ اصل مقصد ہے جو واقعہ پورا بیان کیا گیا ہے۔ چلیے اب اس طرف توجہ دلا رہے ہیں۔ وما كنت یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بجانب الغربی بجانب من موسیٰ حین المناجات۔ اب بتا رہے ہیں کہ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر مناجات کر رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے سرگوشی کر رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کر رہے تھے، تو آپ کوہ طور پر مغربی سمت میں آپ وہاں موجود بھی نہیں تھے۔ وما کنت بجانب الغربی، مغربی سمت میں کوہ طور پر موجود بھی نہیں تھے۔ اب یہ بجانب الغربی بتا رہے ہیں کہ عربی زبان میں نحو کی کتابوں میں آپ نے پڑھا ہے کہ موصوف کی اضافت صفت کی طرف جائز نہیں ہے، یا پھر صفت کی اضافت موصوف کی طرف جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ دونوں ایک ہوا کرتے ہیں، تو لہٰذا اضافت کرنا درست نہیں ہے۔ تو بجانب الغربی یہ موصوف صفت ہے اور موصوف کی اضافت صفت کی طرف کی جا رہی ہے نا، تو بتا رہے ہیں صاحب جلالین یہاں پر موصوف کی اضافت صفت کی طرف نہیں ہے، بلکہ یہ جو الغربی ہے اس کا موصوف محذوف ہے۔ بجانبی میں جانب جو ہے وہ الغربی کا موصوف نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ الغربی کا موصوف محذوف ہے۔ وہ کیا ہے؟ صاحب جلالین خود ظاہر کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں بجانب الجبل الغربی، مغربی پہاڑ کا جو مغربی سمت ہے وہ حصہ، یا نہیں تو بجانب الوادی الغربی، وادی کا جو مغربی وادی کی جو مغربی سمت ہے، یا پھر بجانب المکان الغربی، جو مقام میں موسیٰ علیہ السلام ہے، جس مقام پر ہے اس کا جو مغربی حصہ ہے، مغربی سمت ہے، وہاں پر آپ موجود بھی نہیں تھے۔ تو اب یہ الجبل نکالو یا پھر الوادی نکالو یا پھر المکان نکالو، یہ کیا ہے؟ الغربی کی صفت بن جائے گی۔ تو اب وہ اعتراض نہیں ہو سکتا کہ موصوف کی اضافت صفت کی طرف کرنا جائز نہیں ہے، نہ یہاں پر کی گئی ہے، تو یہ اعتراض کیا ہے؟ ختم ہو گیا۔ یہ تینوں میں سے کوئی ایک بھی موصوف محذوف مان لیں گے۔
حین المناجات، جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے سرگوشی کر رہے تھے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلامی کر رہے تھے، اذ قضینا الی موسیٰ الامر، جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو احکامات، الامر معاملہ، حکم، احکامات، کس کا حکم؟ بالرسالۃ الی فرعون و قومہ، فرعون اور اس کی قوم کی طرف جانے کا جو پیغام ہم نے وحی کے ذریعے سے موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا، تو آپ وہاں پر اس وقت موجود نہیں تھے۔ وما کنت من الشاہدین لذلک، اور پھر آپ اس وقت موجود بھی نہیں تھے، نہ اس واقعے کو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ فتعرفہ، کہ آپ اس واقعے کو جانیں، پہچانیں، فتخبروا بہ، اور پھر اس واقعے کے بارے میں لوگوں کو اطلاع دیں، خبر دیں۔ آپ موجود نہیں تھے، موجود نہیں، اور ساتھ ہی ساتھ کیا ہے، آپ وہ اس واقعے کو ہوتے ہوئے دیکھے بھی نہیں، لیکن پھر آپ کیا ہے، پورا کا پورا واقعہ آپ بیان کرتے ہیں، بیان فرما رہے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں۔ وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا، لیکن حقیقی بات تو یہ ہے کہ ہم نے أُمَمًا بعد موسیٰ علیہ السلام کے بعد بہت سی امتوں کو ہم نے پیدا فرمایا۔ وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا، موسیٰ علیہ السلام کے بعد بہت سی امتوں کو ہم نے پیدا فرمایا۔ فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْأُمُرُ، ان میں کیا ہے، لوگوں کی عمریں بہت زیادہ لمبی ہو گئیں، لوگوں کی عمریں کیا ہے، اس میں بہت زیادہ لمبی ہو گئی، ای طالت اعمارہم، ان کی عمریں بہت زیادہ لمبی ہو گئیں۔ فَنَسُوا الْعُہُودَ، چنانچہ وہ جو وعدے کیے تھے کہ کتاب تورات پر ہم ایمان لائیں گے، اس پر عمل کریں گے، ان احکامات کو مانیں گے، وہ سارے کے سارے وعدے وہ بھول گئے۔ وَاندَرَسَتِ الْعُلُومُ، اور علوم کیا ہے، اب جو معلومات تھیں وہ سب کے سب کیا ہے، آہستہ آہستہ ناپید ہو گئیں، ختم ہوتی چلے گئیں۔ وَانْقَطَعَتِ الْوَحْيُ، اور پھر وحی کا سلسلہ منقطع ہوا۔ فَجِئْنَا بِكَ رَسُولًا، پھر اس کے بعد ہم کیا کیے، آپ کو رسول بنا کر ہم لے آئے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْكَ خَبْرَ مُوسَىٰ وغیرہ، پھر اس کے بعد آپ کی طرف ہم نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، اور پھر اس کے علاوہ جتنے انبیاء کرام کے واقعات ہیں، یہودی بھی ان واقعات کو پڑھتے ہیں، جانتے ہیں، وہ سارے کے سارے واقعات ہم نے کیا ہے، آپ کی طرف وحی کے طور پر اتاری۔ تو بات دراصل یہ ہوئی کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اور آپ کے زمانے میں بہت زیادہ لمبا گزرا، عرصہ گزرا، کہ اس میں ایک تو کیا ہوا کہ لوگ جو اللہ سے وعدے کیے تھے اس کو بھول گئے، علوم آہستہ آہستہ ختم ہوتے چلے گئے، اور ساتھ ہی ساتھ وحی کا جو سلسلہ تھا وہ منقطع ہوا، وہ ختم ہوتا چلا گیا۔ کئی سال بعد، بلکہ کئی 100 سال بعد موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضور پاک علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ سارے واقعات وحی کے ذریعے سے آپ کو بتلا دیے۔ وَمَا كُنْتَ سَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ، اور پھر آپ اہل مدین میں، یعنی جب اہل مدین کا معاملہ جو آیا کہ موسیٰ علیہ السلام جو حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس گئے، تو وہاں پر وہ جو کنویں کا واقعہ ہے، پھر اس کے بعد نکاح کرنے کا واقعہ ہے، جو 10 سال آپ وہاں پر ملازمت کیے، وہ جو واقعہ ہے، آپ وہاں پر موجود بھی نہیں تھے۔ ساویًا ای مقیماً، آپ وہاں پر موجود نہیں تھے۔ تتلو علیہم آیاتنا، لیکن کیا ہے، آپ ان پر ہماری نشانیاں پڑھ کر سنا رہے ہیں، ہماری نشانیاں پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ تو اب یہ بتا رہے ہیں کہ ساویًا فی اہل مدینہ، کنتا میں کانا کی خبر اول ہے، تتلو علیہم آیاتنا یہ کیا ہے، اس کی خبر ثانی ہے، تتلو علیہم خبر ثانی۔ تو مطلب کیا ہے کہ اہل مدین میں جب مدین والوں کے ساتھ جو معاملہ ہوا، جو واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا، اس وقت آپ وہاں ان کے پاس موجود نہیں تھے، لیکن آپ ان پر ہماری نشانیاں پڑھ کر سناتے ہیں۔ ای فتعریف قصتہم، آپ ان کے قصے کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں۔ فتخبر بہا، اور ان کا وہ پورا قصہ کیا ہے، آپ حضور کے زمانے میں جو یہودی ہیں ان کو پڑھ کر سناتے ہیں۔ وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ، اور بے شک ہم ہی کیا ہے، مرسلین لک، آپ تک وہ ساری کی ساری باتیں پہنچانے والے تھے، آپ تک وہ ساری کی ساری باتیں پہنچانے والے تھے۔ وَإِلَيْكَ، اور آپ کے لیے پہنچا رہے تھے، اور آپ تک پہنچا رہے تھے کیسے، بِإِخْبَارِ الْمُتَقَدِّمِينَ، پہلے والے لوگوں کی خبریں دے کر وہ ساری کی ساری باتیں ہم آپ تک پہنچانے والے تھے۔ یہ یا نہیں تو ہم ہی آپ کو رسول بنا کر بھیجنے والے تھے، اور پہلے والے لوگوں کے سارے واقعات ہم آپ تک پہنچانے والے تھے، یہ ایک معنی ہوئے۔ تو بہرحال یہ بھی دو چیزیں ہوئی، ایک تو کوہ طور کا واقعہ ہوا، مغربی کوہ طور کی جو مغربی سمت تھے وہاں پر بھی آپ موجود نہیں، اور پھر اہل مدین کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا وہاں پر بھی آپ موجود نہیں۔ اب بتا رہے ہیں وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ نَادَيْنَا، اور جب ہم موسیٰ علیہ السلام کو ندا دیے کوہ طور پر،
کوہ طور پر جب ہم موسیٰ علیہ السلام کو ندا دیے، اذ حین نادیناہ موسیٰ، کن الفاظ میں؟ ان خذ الکتاب بقوہ، یہ ہم نے کہا کہ اے موسیٰ قوت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ تم کیا ہے اس کتاب کو لے لو۔ تو جب ہم نے کہا تو یہ ہمارے ندا دینے کے وقت، جب ہم ندا دیے، پکارے ان کو، اس وقت آپ وہاں پر موجود بھی نہیں تھے۔ وَلَكِنْ أَرْسَلْنَاكَ رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ، لیکن ہم کیا ہے وہ سارے کے سارے واقعات آپ تک پہنچاتے ہیں تاکہ رحمتً من ربک، آپ کے رب کی طرف سے وہ سارے کے سارے واقعات کیا ہے رحمت ہو، لتنذر قوما، تاکہ آپ ان کے ذریعے سے ایسی قوم کو ڈرائیں، ما اتاہم من نذیر من قبلک، کہ ان کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ تو یہاں پر کون سی قوم مراد ہے؟ وہم اہل مکہ تھا، تاکہ آپ ان واقعات کے ذریعے سے، وہ جو انبیاء کرام کے واقعات ہیں اور پھر ان کی امتیں جب ان کو جھٹلائیں تو ان کا انجام کیسے ہوا، وہ سارے کے سارے واقعات آپ اپنی قوم کو ڈرائیں، وہ سنائیں اور ڈرائیں۔ کیوں؟ ان کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، تاکہ آپ کی وہ باتیں سنیں، لعلہم یتذکرون، اور آپ کی باتوں سے وہ نصیحت حاصل کریں، یتعظون، تاکہ وہ آپ کی باتوں سے نصیحت حاصل کریں۔ تو یہاں تک وہ جو واقعہ پورا ہوا تھا موسیٰ علیہ السلام کا، وہ واقعہ بیان کیے، اور واقعہ کیوں بیان کیا گیا اس کی وضاحت، اس کی وجہ یہاں پر 3 آیتوں میں بیان کر دی۔ چلیے اب پھر کلام کو دوسری سمت میں پلٹا جا رہا ہے، وہ یہ پہلے بات، آگے جو آیتیں آ رہی ہیں 2 آیتیں، ان دونوں آیتوں کا مفہوم پہلے آپ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ اگر ان کے گناہوں کی وجہ سے وہ لوگ، یعنی کہ وہ کفار مکہ جو گناہ کے کام کیے ہیں، کفر کیے ہیں، ان کے گناہوں کی وجہ سے اگر ان کو مصیبت نہیں پہنچتی، ان گناہوں کی سزا ان کو نہیں پہنچتی، تو وہ لوگ کہتے اے ہمارے پروردگار، ایسا کیوں نہیں ہوا کہ ہماری طرف تو ایک رسول بھیجتا، تو ہم اس رسول کے ذریعے سے تیری جو نشانیاں ہیں اس کی پیروی کرتے اور ہم بھی ایمان والوں میں سے ہو جاتے۔ تو وہ جو کافر ہیں، ان کے کفر کی وجہ سے ان کو جو سزا پہنچی ہے، وہ سزا کیوں پہنچی ہے؟ کیونکہ اگر وہ سزا نہ پہنچتی تو وہ لوگ یہ کہتے، سزا پہنچنے کا سبب کیا بنا، ان کے کفر کی سزا کیوں پہنچی؟ اگر وہ سزا ان کو نہ پہنچتی تو وہ کافر کہتے کہ ہماری طرف کوئی رسول آیا ہی نہیں، اگر آتا ہم اس کی باتوں کو مانتے اور اس کے ذریعے سے تیری نشانیوں کو تسلیم کرتے، ایمان والے ہوتے۔ تو اگر گناہوں کی سزا ان کو نہ ملتی تو کافر یہ کہتے کہ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ ہماری طرف رسول کیوں نہیں آیا۔ تو گناہوں کی سزا جو ان کو ملی ہے، سبب کیا بنا اس کا؟ یہ کافروں کا یہ قول سبب بنا۔ ایک بات ہو گئی، کافر یہ کہتے کب؟ اگر گناہوں کی سزا ان کو نہ ملتی، تو لہٰذا سبب کیا بنا کہ گناہوں کی سزا ان کو ملتی، ان کے کفر کی سزا ان کو ملتی۔ اس سے کیا کیا گیا کہ اس سے ہٹا کر بتایا گیا کہ اگر وہ لوگ یہ کہتے، تو بات بھائی آپ ترجمہ کو دیکھیں، آپ جب یہ بات سمجھ گئے ہیں تو ترجمے سے آپ کو بات آسانی سے سمجھ میں آئے گی۔ وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ، اور اب یہ لولا بتا رہے ہیں کہ کیا ہے، یہ شرطیہ ہے، اور لولا استعمال ہوتا ہے پہلے والے جملے کو ثابت کرنے، اور دوسرا جو جملہ ہے اس کی نفی کرنے کے لیے لایا جاتا ہے۔ یعنی جو جملہ نفی ہے اس کو ثابت کرنے، اور جملہ جو ثابت ہے اس کو منفی کرنے کے لیے لایا جاتا ہے۔ اس بات کو نفی کرنے اور نفی کی اس بات کرنے کے لیے لایا جاتا ہے۔ تو اب یہاں پر دیکھیں، وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور اگر ہاں دیکھیں کہ ان جو ہے یہ مصدریہ ہے، تو مطلب ان مصدریہ ہے تو اس کے بعد والا جو بھی جملہ ہوگا وہ مصدری معنی میں ہوگا۔ تو اب ان کے گناہ، بما قدمت ایدیہم، ان کے سیدھے ہاتھ جو آگے کیے ہیں، ان کے سیدھے ہاتھ جو آگے کیے ہیں، یعنی من الکفری وغیرہ، گناہوں کے کام اور کفر کے کام جو ان کے سیدھے ہاتھ آگے کیے ہیں، اگر ان گناہوں کی وجہ سے ان کو ان کے گناہوں کی سزا نہ پہنچتی، یہ گناہوں کی سزا پہنچنا کیا ہے؟ سبب بنا ہے۔ فَيَقُولُوا، تو وہ ضرور کہ وہ کہتے، ربنا، اے ہمارے پروردگار، لولا ارسلت الینا، ایسا کیوں نہیں ہوا کہ
آپ ہماری طرف رسول بنا کر بھیجتے، فنتبع آیاتک، ہم المرسل بہا کہ جو آیتیں ہماری طرف بھیجی گئی ہیں ہم ان آیتوں کی پیروی کرتے، ونکون من المؤمنین، اور ہم ایمان والوں میں سے ہو جاتے۔ یہ بات ہوئی۔ اب یہاں پر جو محذوف ہے ان محذوفات کو صاحب جلالین یہاں وضاحت کے ساتھ بیان کر رہے ہیں۔ وجواب لولا الاول محذوف، اس آیت میں 2 مرتبہ لفظ لولا آیا ہے، تو لولا ان تصیبہم اور لولا ارسلت الینا۔ تو پہلے والا جو لولا ہے وہ شرطیہ ہے، دوسرے والا جو لولا ہے وہ تحزیزیہ ہے۔ یعنی تحزیزیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کسی کام کے کرنے کو ابھارنے کے لیے لایا جاتا ہے۔ تو بہرحال پہلے والا جو لولا جو شرطیہ ہے اس کا جواب کیا ہے؟ محذوف ہے۔ وما بعدہا، اور لولا کے بعد جو ان تصیبہم مصیبۃ بما قدمت ایدیہم ہے وہ پورا جملہ کیا ہے؟ ان مصدریہ ہے، تو مصدر کی تعویل میں ہو کر مبتدا ہو رہا ہے۔ چلیے اب جب مبتدا ہو رہا ہے تو ان تصیبہم الاصابۃ کے معنی میں، اصابۃ المصیبت کے معنی میں ہو جائے گا۔ تو مطلب کیا ہے؟ ولولا، والمعنی مطلب یہ ہے کہ لولا الاصابۃ المصیبۃ المسبب عنہا قولہم، اگر ان کی سزا ان کو نہ پہنچتی، ان کے گناہوں کی سزا ان کو نہ پہنچتی۔ گناہوں کی سزا پہنچنے کا سبب کیا بنا؟ وہ کہ ان کا یہ کہنا، المسبب عنہا، وہ گناہوں کی سزا پہنچنے کا سبب کیا بنا؟ قولہم، ان کا یہ کہنا، کیا کہنا؟ ربنا ارسلت الینا رسولا، تو یہ ان کا قول یہ سبب بنا ان کے گناہوں کی سزا ان تک پہنچنے کا۔ ایک بات ہوگی۔ او لولا قولہم، یا پھر اگر ان کا یہ کہنا نہ ہوتا، یعنی اگر وہ کافر یہ نہ کہتے تو یہ ان کا کہنا مسبب ہے، اور اس کا سبب کیا ہے؟ گناہوں کی سزا ان کو پہنچ گئی۔ تو اب جواب جو محذوف ہے بتا رہے ہیں لعاجلناہم بالعقوبۃ، ہم کیا کرتے؟ فوری طور پر ان کے گناہوں کی سزا ان کو عطا کر دیتے۔ ولما ارسلناک الیہم رسولا، اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو ان کی طرف کبھی رسول بنا کر نہیں بھیجتے۔ مطلب اگر ہم آپ کو ان کی طرف رسول بنا کر نہ بھیجتے تو بعد میں وہ لوگ اعتراض کر سکتے کہ ہمیں ہماری طرف کسی کو رسول بنا کر کیوں نہیں بھیجا گیا کہ اس کی باتیں سنتے، اس کی باتوں پر ہم عمل کرتے اور اس کے ذریعے سے ہم تیری نشانیاں دیکھتے، اس کی پیروی کرتے۔ یہ سارے اعتراضات وہ لوگ کر سکتے، تو لہٰذا ہم نے کیا کیا؟ ان کے اعتراضات کو پہلے سے رد کیا، اور پھر ان کے جو گناہ ہیں ان کے گناہوں کی سزا دے دی۔ کیسے؟ رسول کو ہم ان کی طرف بھیج کر۔ تو حضور آئے، اب ان کو اعتراض کا، حیلے کا کوئی اب راستہ نہیں رہا۔ حضور آئے، ان کو صحیح راستہ بتائے۔ حضور کے آنے کے بعد صحیح راستہ وہ لوگ اختیار نہ کیے اور پھر بار بار اعتراض کرتے رہے، تو وہ اعتراض کیا ہوا؟ ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کے گناہوں کی سزا ان کو پہنچائی گئی۔ تو بہرحال یہاں پر یہ ایک جو عمیق بحث ہے وہ یہاں سمجھا رہے ہیں۔ فلما جاءہم الحق من عندنا، بس اب آگے بتا رہے ہیں، بس جب ان کے پاس یعنی ان یہودیوں کے پاس ہماری طرف سے حق آیا، یعنی حق سے مراد حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی جب ان کے پاس ہماری طرف سے حضور رسول بن کر آئے، قالو، تو ان یہودیوں نے کہا، لولا اوتی مثل ما اوتی موسیٰ، ایسا کیوں نہیں ہوا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے ہی نشانیاں دی جاتی جیسے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دی گئی۔ لولا اوتی مثل، ویسے ہی نشانیاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نہیں دی گئیں؟ مثل ما اوتی موسیٰ، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئیں۔ من الآیات، نشانیوں میں سے کیا ہے نشانیاں؟ کالید البیضاء، جیسے کہ ید بیضاء ہے، والعصا، اور عصا ہے، وغیرہما، اور وغیرہ وغیرہ جو 9 نشانیاں ہیں۔ ایسی 9 نشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کو کیوں نہیں دیا جیسے موسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا؟ یہ ایک بات۔ یا نہیں تو جیسے کتاب تورات اللہ تبارک و تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو پوری کی پوری کتاب ایک ساتھ دے دیا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پوری کتاب ایک ساتھ کیوں نہیں دیا؟ تھوڑا تھوڑا 3 آیتیں، 5 آیتیں، 10 آیتیں، ایسی تھوڑی تھوڑی آیتیں اتارنے کی وجہ کیا ہے؟ کیوں اتارا؟ اویل کتاب جملتاً واحدتاً، یا پھر جیسے موسیٰ علیہ السلام کو پوری کتاب تورات ایک ساتھ دے دی گئی، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ساتھ کیوں نہیں دی گئی؟ قال تعالی، یہ باتیں یعنی حضور تشریف لائے، تو تشریف لانے کے بعد اب بہرحال یہودیوں کا معاملہ تو یہ تھا کہ وہ کسی بھی صورت میں حضور پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں تھے،
اور حضور کی باتوں پر اور حضور کی جو کتاب ہے اس پر ایمان لانے کے لیے وہ تیار نہیں تھے، تو وہ لوگ بھی کیا ہے ہیلے دیکھتے، بہانے تلاش کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہیلہ یہ بھی بنایا کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو معجزات دیے گئے، 9 نشانیاں دی گئیں، ویسے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نشانیاں دی جاتی، ایسا کیوں نہیں دی گئی؟ جیسے قرآن تو آیا ہے ضرور، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے موسیٰ علیہ السلام کو ایک ساتھ کتاب دے دی گئی، ان کو بھی قرآن ایک ساتھ دی جاتی تو زیادہ مناسب تھا۔ الگ الگ اتارنے کی وجہ کیا ہے تو اب بتا رہے ہیں۔ تو بہرحال انہوں نے یہ باتیں کر یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ اگر 9 نشانیاں موسیٰ علیہ السلام کی طرح ان کو ملتی تو ہم ان پر ایمان لاتے، قرآن الگ الگ اترنے کی بجائے ایک ساتھ اگر اتارا جاتا تو ہم قرآن پر ایمان لاتے۔ وہ لوگ اس طرح ظاہر کرنے کی کوشش کیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کیونکہ ان کی حقیقت سے واقف ہے، باخبر ہے، بیان فرما رہے ہیں کہ قال تعالی اولم یکفروا بما اوتی موسیٰ من قبل۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھئے کہ اب یہاں پر یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی نشانیوں کو، موسیٰ علیہ السلام پر اتری ہوئی کتاب کو بتا رہے ہیں کہ ان کی طرح آپ کو نشانیاں کیوں نہیں دی گئیں، ان کی طرح آپ پر کتاب کیوں نہیں اتاری گئی۔ یہ آپ پر اب اعتراض کر رہے ہیں، حیلہ تلاش کر رہے ہیں۔ ذرا آپ ان سے پوچھئے جب موسیٰ علیہ السلام کو نشانیاں دی گئی تھیں تو کیا وہ لوگ نشانیوں کو مانے تھے؟ موسیٰ علیہ السلام کو جب کتاب اتاری گئی آپ پر تو کیا وہ کتاب کے احکامات پر عمل کیے تھے؟ وہ تب بھی تو وہ انکار کیے تھے، ان کی نشانیوں کا انکار کیے تھے، ان پر نازل ہونے والی کتاب کا انکار کیے تھے، ان کے احکامات پر عمل نہیں کیے تھے۔ تو جب نشانیاں اترنے کے بعد وہ موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کر رہے ہیں، وہ کتاب میں احکامات کا انکار کر رہے ہیں، تو جب نشانیوں کے باوجود ان کو نہیں مانے تو آپ کو وہ لوگ کیسے مانیں گے؟ تو ایمان لانا اصل ان کا مقصد نہیں ہے، بلکہ ان کا مقصد تو صرف اور صرف ہیلے بہانے بنانا اور اعتراض کر اپنے آپ کو روکے رکھنا ہے۔ ان کا مقصد صرف یہی ہے۔ بتا رہے ہیں اولم یکفروا بما اوتی موسیٰ من قبل، کیا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھئے کہ کیا وہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کو جو چیزیں دی گئی، معجزات ہو یا پھر کتاب ہو، تو وہ چیزیں جو دی گئی ہیں جو پہلے موسیٰ علیہ السلام کو، کیا وہ لوگ ان معجزات کو مانے تھے؟ کیا وہ لوگ ان معجزات کا انکار نہیں کیے؟ اولم یکفروا، کیا وہ ان معجزات کا انکار نہیں کیے یا پھر اس قرآن کا وہ کتاب تورات کا انکار نہیں کیے؟ قالوا فیہ، انہوں نے اس کتاب کے بارے میں یا پھر موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، وفی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور پاک علیہ السلام کے بارے میں، یعنی دونوں کے بارے میں، حضور کے بارے میں اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہودیوں نے کہا ساحران، یہ دونوں کے دونوں کیا ہے؟ جادوگر ہیں۔ یہودی اپنے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کہے، جیسے کہ واقعہ سے بالکل واضح ہے، اور پھر ادھر حضور پاک علیہ السلام کے زمانے میں حضور کی امتی کیا ہے، آپ کو نعوذ باللہ وہ آپ کو جادوگر کہے۔ قالوا ساحران وفی قرات سحرانی، اور ایک قرات میں ساحرانی کی بجائے سحرانی پڑھا گیا ہے۔ تو سحرانی سے مراد کیا ہوگا؟ التورات والکتاب، دونوں کتابیں مراد ہوں گی، کتاب تورات اور کتاب قرآن مجید۔ تو تورات کو بھی وہ جادو کی کتاب کہتے ہیں اور قرآن پاک کو بھی جادو کی کتاب کہتے ہیں۔ تو بہرحال تظاہرا وہ کیا ہے؟ قالوا ساحرانی وہ کیا ہے؟ دونوں جادوگر ہیں۔ تظاہرا دو آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی بعض باتیں حضور پاک علیہ السلام کی باتوں سے ملتی ہیں، اور حضور پاک علیہ السلام کی بعض باتیں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی باتوں سے ملتی ہیں، یہ ایک ہو گئی۔ اور تورات کے بعض باتیں کتاب قرآن پاک سے ملتی ہیں، اور قرآن پاک کی بعض باتیں تورات کے میل جل کھاتی ہیں، ایک جیسے ملتی جلتی رہتی ہیں۔ تو ایک دوسرے کا تعاون کرتے رہتے ہیں، بتا رہے ہیں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ وقالوا پھر اس کے بعد یہودیوں نے کہا انا بکل کافرون، ہم کیا ہے؟ ان سب کا ہم انکار کرتے ہیں، کفر بجا لاتے ہیں، ان کو ہم ہرگز نہیں مانتے۔ انا بکل من النبیین والکتابین، دو نبیوں میں سے ہم کسی پر بھی ایمان نہیں لاتے، والکتابین دونوں کتابوں میں سے کسی ایک پر بھی ہم کیا ہے؟ ایمان نہیں لاتے۔ تو بہرحال اس طرح وہ یہودیوں کا بھی طریقہ رہا، اور ساتھ ہی ساتھ جو کفار مکہ کفار تھے ان کا بھی یہی طریقہ رہا کہ قرآن پاک کا انکار کرنے کے لیے، حضور کی نبوت کا انکار کرنے کے لیے وہ الگ الگ اعتراضات کرتے، الگ الگ طریقے کو اختیار کرتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کیا ہے یہاں پر ان کی حقیقت کو بیان فرما رہے ہیں۔ چلیے ایک بات ہوئی، اب بتا رہے ہیں کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَحْدَىٰ مِنْهُمَا، چلو کتاب تورات کو نہیں مانتے، قرآن پاک کو نہیں مانتے، چلو نہیں مانے، لیکن آپ ان سے کہیے کہ کوئی ایک ایسی کتاب لے کر آئیں، وہ کتاب اللہ کی طرف سے ہو اور
یہ دو کتابوں سے زیادہ ہدایت دینے والی کتاب ہو، کوئی ایسی کتاب لے کر آئے، وہ کتاب ایک تو کیا ہے اللہ کی طرف سے، اور دوسری کیا ہے قرآن اور تورات سے بڑھ کر وہ زیادہ ہدایت دینے والی ہو۔ قل لہم، اے حبیب آپ ان سے کہیے، فأتوا بکتاب من عند اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کتاب لے کر آئے، ہوا اہدی منہما، جو ان دونوں کتابوں سے زیادہ ہدایت دینے والی ہو، اتبعہ، آپ ان سے کہہ دیجئے اگر ایسی کوئی کتاب آئے تو میں ضرور اس کتاب کی پیروی کروں گا، اس کے احکامات کو میں مانوں گا۔ ان کنتم صادقین، اگر تمہارے اس دعوے میں سچے ہو کہ یہ کتاب بھی جھوٹی ہے وہ کتاب بھی جھوٹی ہے، تو کوئی ایسی سچی کتاب لاؤ اللہ کی طرف سے ہو اور وہ دو کتابوں سے زیادہ ہدایت دینے والی ہو، تو میں اس کتاب کو مانوں گا، میں اس کی تصدیق کروں گا، میں اس کے احکامات پر عمل کروں گا۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، آپ ان سے یہ کہیے بس اگر وہ آپ کے اس قول کا جواب نہ دیں، دعاءک بالاتیان بکتابک، کتاب لانے کے بارے میں دلیل کے طور پر آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے کتاب لے کر آئے، اگر وہ لوگ آپ کو جواب نہ دیں، کتاب نہ لا سکیں، فَاعْلَمْ، تو آپ جان لیں کہ انما یتبعون اہواءہم، اس کے سوا نہیں کہ وہ لوگ کیا ہے حقیقت پر، حقیقی راستے پر ہے ہی نہیں، بلکہ بس وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے چلے جا رہے ہیں، اپنے کفر کو فی کفرہم، اپنے کفر میں، ان کے کفر میں بس وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے چلے جا رہے ہیں، نہ ان کے پاس کوئی کتاب ہے، نہ دلیل ہے ان کے سچے ہونے پر، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کوئی حکم نازل کیا ہے، بس قرآن پر اعتراض کرنے کے لیے، تورات کا احکامات کا انکار کرنے کے لیے وہ کیا ہے اپنی نفس پرستی کرتے چلے جا رہے ہیں، اپنی خواہشات کے مطابق وہ کیا ہے اعتراضات کرتے چلے جا رہے ہیں۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ، اور کون ہے اس شخص سے بڑا گمراہ آدمی جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، نفسانی خواہشات کی جو پیروی کرتا ہے، تو اس شخص سے بڑا گمراہ آدمی کون ہے؟ بغیر ہدی من اللہ، اللہ کی طرف سے اس کو ہدایت لیے بغیر، یعنی ایک تو یہ کہ خواہشات کی پیروی کر رہا ہے، اور دوسرا کہ اللہ کی طرف سے اس کو ہدایت بھی نہیں ملی ہے، تو اس شخص سے بڑا ظالم کیا گمراہ کون ہے؟ ای لا اضل منہ، اس شخص سے بڑا گمراہ کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ ایک تو یہ اللہ کی طرف سے اس کو ہدایت بھی نہیں ملی، اور دوسرا وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتا چلا جا رہا ہے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، آگے بتا رہے ہیں کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم قوم کو ہرگز ہدایت عطا نہیں فرماتا۔ ظالم سے مراد کافر قوم، کافر قوم کو ہرگز اللہ تعالیٰ ہدایت عطا نہیں کرتا۔ آگے بتا رہے ہیں وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور تحقیق کے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیا ہے ان کے لیے قرآن پاک کھول کھول کر بیان کرتے ہیں۔ القول سے مراد قرآن پاک، ان کے لیے ہم کیا ہے قرآن پاک اور اس کے احکامات اور اس کی باتیں کھول کھول کر مثالوں کے ساتھ، جہاں مثالوں کی ضرورت پڑے مثالوں کے ذریعے سے، اور جہاں نصیحتوں کی ضرورت پڑے وہ سارے، یعنی ہر ایسے انداز کو ہم اختیار کیے ہیں ان کو سمجھنے کے لیے بالکل آسانی ہو، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ لوگ قرآن پاک کو سمجھیں، سنیں، نصیحت حاصل کریں، فیؤمنون، اور وہ قرآن پاک پر ایمان لے آئیں۔ اس مقصد کے تحت ہم قرآن کے ساری آیتیں کھول کھول کر ان کے سامنے بیان کیے۔ الذین آتیناہم الکتاب، جو لوگ آتیناہم الکتاب من قبلہ، وہ لوگ کہ جن کو ہم نے اس قرآن سے پہلے جو کتاب عطا فرمائی، الذین، وہ لوگ آتیناہم الکتاب کہ جن کو ہم نے کتاب عطا فرمائی، تو کتاب سے مراد کیا ہے تورات ہے، تو من قبلہ، اس قرآن کے نازل کرنے سے پہلے جن لوگوں کو ہم نے کتاب تورات عطا فرمائی ہے، ہم بھی یؤمنون، تو کتاب تورات کے ماننے والے ان لوگوں میں سے بعض وہ ہیں، ہم بھی یؤمنون، جو اس قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں، تو کتاب تورات پر بھی ایمان لائے اور اس قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ تو اب یہ آیت سے کون لوگ مراد ہیں بتا رہے ہیں۔ نزل فی جماعت، یہ آیت کریمہ کیا ہے ایک ایسی جماعت کے بارے میں نازل ہوئی، اسلموا من الیہودی، جو پہلے یہودی تھے، اور یہودی جب تھے تو تورات کے بارے میں سارے کے سارے معلومات رکھتے تھے، علماء یہودیوں کے علماء میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ پھر جب قرآن پاک آئی تو پھر قرآن پاک پر بھی وہ لوگ ایمان لائے۔ فی جماعت اسلموا من الیہودی، یہودیوں میں کی جو ایک جماعت اسلام لائی، جیسے کہ عبداللہ ابن سلام، عبداللہ بن سلام ہے، وغیرہ وغیرہ، بہت سے لوگ یہودیوں میں سے بعد میں اسلام قبول کیے تھے۔ تو جب کتاب تورات نازل ہوئی تو وہ لوگ کتاب تورات پر بھی ایمان لائے۔ پھر اس کے بعد جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن پاک نازل ہوئی تو اس پر قرآن پاک پر بھی وہ لوگ ایمان لائے، یہ ہوئے۔ اور دوسری ومن النصارى، نصارہ میں سے قدیموا من الحبشۃ ومن الشام، حبشہ سے اور شام سے بہت سے لوگ کیا ہے وفد کی شکل میں آپ کے پاس آتے گئے اور اسلام قبول کرتے گئے، اور پھر وہ بھی کیا ہے
اہل کتاب میں سے تھے، نصارہ بھی اہل کتاب میں سے تھے، ان کو بھی کتاب عطا کی گئی تھی، وہ اپنے ان پر جو کتاب اتاری گئی ہے اس پر بھی ایمان لاتے، اور جب حضور تشریف لائے، حضور کو قرآن پاک عطا کی گئی تو انجیل کے ساتھ ساتھ کیا ہے وہ قرآن پاک پر بھی ایمان لائے۔ یہودی تورات کے ساتھ قرآن پر بھی ایمان لائے، اور یہ نصارہ انجیل کے ساتھ قرآن پر بھی ایمان لائے، تو ان کے اپنے نبی پر اتری ہوئی کتاب پر بھی ایمان لائے اور حضور پر اتری ہوئی کتاب پر بھی ایمان لائے۔ تو اب نتیجہ کیا ہوا؟ وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ، ایسے لوگوں پر کہ جب ان پر قرآن پاک تلاوت کی جاتی ہے، جن کو کتاب عطا کی گئی ہے، تورات کے ماننے والے ہو یا پھر انجیل کے ماننے والے ہو، جب ان پر قرآن پاک تلاوت کی جاتی ہے، قرآن ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہے، تو قالوا، وہ لوگ کہتے ہیں آمنا بہ، ہم اس قرآن پر ایمان لے آئے ہیں۔ حالانکہ پہلے کتاب تورات پر، کتاب انجیل پر ایمان لائے ہیں، جب قرآن پڑھ کر سنائی جاتی ہے تو وہ قرآن کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم اس قرآن پر بھی ایمان لے آئے ہیں۔ انہ الحق من ربنا، بے شک یہ قرآن حق ہے، سچا ہے، ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ انا کنا من قبلہ مسلمین، بے شک ہم اس سے پہلے ہی اسلام لے آئے تھے۔ ہم اس سے پہلے اسلام لائے تھے، مطلب اس سے پہلے جو کتابیں گزری ہیں، کتاب تورات ہے، کتاب انجیل ہے، ہم اس پر کیا ہے ایمان لائے تھے، ہم اس کو بھی تسلیم کیے تھے۔ موحدین، ہم اس سے پہلے ہی موحد تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک جانتے تھے۔ چلیے اب دیکھیں، جو کتاب تورات پر بھی ایمان لائے، کتاب انجیل پر بھی ایمان لائے، ان کے ساتھ ساتھ قرآن پاک پر بھی ایمان لائے، تو دونوں کتابوں پر ایمان لائے تو بدلہ بھی ان کو دونوں کتابوں پر ایمان لانے کے برابر ہونا ہے۔ تو بتا رہے ہیں اولئک یؤتون اجرہم مرتین، چنانچہ وہی وہ لوگ ہیں کہ ان کو 2 مرتبہ اجر دیا جائے گا، بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ اچھا ان کو 2 مرتبہ عطا کرے گا۔ کیوں؟ بِایمانہم بالکتابین، دونوں کتابوں پر ایمان لانے کی وجہ سے، اور ساتھ ہی ساتھ بما صبروا، اور وہ لوگ جو صبر کیے ہیں، بصبرہم علی العمل بہما، ان دونوں کتابوں پر عمل کرتے ہوئے جو اپنے آپ کو صبر کے دامن میں جمائے رکھے ہیں، صبر کرتے چلے گئے ہیں کہ ان اعمال پر عمل کرنے کی وجہ سے جو ان کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، اور پھر اس میں جو مشقت والے احکامات ہیں وہ مشقت کو برداشت کرتے ہوئے ان احکامات پر عمل کرتے چلے گئے، تو لہٰذا وہ سب کام جو کیے ہیں ان کاموں کی وجہ سے اور ان کاموں پر مشقت برداشت کرنے کی وجہ سے، صبر کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو دگنا اجر عطا فرمائے گا۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اور پھر کیا ہے ان کے جتنے بھی گناہ ہیں، ان کے گناہوں کو کیا ہے دور کر دیا جائے گا نیکیوں کی وجہ سے۔ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، ان کے جتنے بھی گناہ ہیں، ان کی جو نیکیاں ہیں، وہ نیکیوں کی بدولت، نیکیوں کی وجہ سے ان کے سارے کے سارے گناہوں کو کیا ہے یدرؤون، دور کر دیا جائے گا، یدفعون، دفع کر دیا جائے گا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم بتا رہے ہیں، اور جو ہم نے ان کو رزق عطا کیا ہے، جو مال ہم نے ان کو دیا ہے، ينفقون، وہ مال کیا کرتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے چلے جاتے ہیں، يتصدقون، اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے چلے جاتے ہیں، ان کا یہ معاملہ ہے۔ یعنی اب دیکھیں کہ وَيَدْرَؤُونَ، وہ جو لوگ ہیں اہل کتاب بھی ہیں، ساتھ ہی ساتھ قرآن پاک پر ایمان بھی لائے ہیں، تو ان کا ایک طریقہ کیا ہے کہ کوئی ان کے ساتھ برائی کرتا ہے تو برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے بلکہ بالحسنۃ، اچھے انداز میں کیا ہے وہ برائی کو روک دیتے ہیں۔ یہ ہوا دوسری صفت ان لوگوں کی کیا ہے، ہم جو مال ان کو دیے ہیں اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے چلے جاتے ہیں۔ تیسری صفت وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ، اور جب وہ کوئی بری بات سنتے ہیں، الشتم، گالی گلوچ ہے، یا پھر الاذی من الکفار، کافروں کی طرف سے جو تکلیفیں ان کو پہنچی ہیں، بری باتیں، برے کام جب وہ سنتے ہیں، اعرضوا عنہ، تو وہ کیا ہے ان برے کاموں سے، بری باتوں سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ وقالوا، اور پھر کہتے ہیں لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، تو اے کافروں یاد رکھو ہمارے لیے ہمارا کام ہے، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں۔ چنانچہ سلام علیکم، ہماری طرف سے تم پر سلامتی ہو، مطلب سلام متارکۃ، سلام متارکت ہے، مطلب سلام متارکت مطلب کیا ہے، خود وضاحت کر رہے ہیں۔ تم ہم کو گالی گلوچ کیے ہو، ہم کو تکلیف پہنچائے ہو، لیکن سلیم تم منا من الشتم وغیرہ، تم ہماری طرف سے بالکل محفوظ ہو کہ نہ ہم تم کو گالی گلوچ دیں گے، نہ ہم تم کو تکلیف پہنچائیں گے۔ تم ہمیں گالی گلوچ کر رہے ہو، تکلیف دے رہے ہو، یہ بات ضرور ہے، لیکن ہم نہ تم کو گالی گلوچ کریں گے، نہ ہی تم کو تکلیف پہنچائیں گے۔ یعنی جب کافر ان کے ساتھ برا برتاؤ کرتے ہیں تو یہ لوگ ان کے ساتھ جواب میں برا برتاؤ نہیں کرتے، بلکہ ان سے کیا ہے بالکل الگ ہو جاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں لا نبتغی الجاہلین، ہم جاہلوں کو طلب نہیں کرتے، مطلب جاہلوں کی صحبت میں ہم ہرگز نہیں رہتے، لا نصحبہم۔ چلیے یہاں تک ایک بات ہوئی۔ اب یہاں سے جو کلام شروع ہو رہا ہے وہ انتہائی ایک اہم کلام ہے، وہ ایک ہر زمانے میں ایک بڑا بحث اس کی جاتی تھی، اور اس میں کیا ہے
علماء کرام کی بھی مختلف اقوال ہیں، اور وہ ہے حضرت ابو طالب کے ایمان کے بارے میں بات یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ چلیے، وَنَزَلَ فِي حِرْصِهِ صلی اللہ علیہ وسلم علی ایمان عمہ ابی طالب، اور پھر آنے والی آیت کریمہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو طالب جو کہ آپ کے چچا ہیں، ان کے ایمان کے بارے میں جو آپ بہت زیادہ خواہش رکھا کرتے تھے، بہت زیادہ چاہتے تھے کہ وہ ایمان لائیں، تو ان کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ تو پہلے آپ خلاصتاً حضرت ابو طالب کے بارے میں یاد رکھیں کہ حضرت ابو طالب کے ایمان کے بارے میں بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں، اور پھر بعض کتابیں اس بات کو ثابت کرنے کے لیے لکھی گئی ہیں کہ حضرت ابو طالب ایمان قبول نہیں کیے تھے۔ تو بہرحال ہر ایک اپنی اپنی دلیل پیش کیا ہے، وہ کتابیں آپ مزید تفصیلات کے لیے ان کتابوں کا مطالعہ کریں، لیکن سر دست یاد رکھیں کہ حضرت ابو طالب ایمان لائے تھے، حضرت ابو طالب ایمان نہیں لائے تھے، یہ دلائل کے ساتھ کتابوں میں تو موجود ہے ضرور، لیکن ایک بات یہاں پر یاد رکھیں کہ علماء کرام اور پھر بزرگان دین حضرت ابو طالب کے ایمان کے بارے میں آپ کے ان بزرگان دین کے 3 طریقے بن گئے ہیں۔ وہ کیا 3 طریقے ہیں؟ ایک طبقہ کہتا ہے کہ حضرت ابو طالب ایمان قبول نہیں کیے تھے، ان کے پاس اپنے دلائل موجود ہیں۔ دوسرا طبقہ کہتا ہے کہ حضرت ابو طالب ایمان قبول کیے تھے، ان کے پاس اپنے دلائل موجود ہیں۔ تیسرا طبقہ جو ان دونوں کے درمیان کا ہے وہ ہے سکوت اختیار کرنے کا معاملہ، کہ تیسرا طبقہ کہتا ہے کہ اگر ہم حضرت ابو طالب ایمان قبول کیے تھے اس کو کہیں گے تو دوسرے جو دلائل ہے اس کا انکار کرنا ثابت ہوگا، اگر ایمان نہیں قبول کیے تھے کہیں گے تو دوسرے جو دلائل ہے اس کا انکار کرنا لازم آئے گا۔ تو لہٰذا بہتر طریقہ یہ ہے کہ حضرت ابو طالب کے ایمان کے بارے میں سکوت اختیار کریں۔ دلائل بہت سارے دیے گئے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو ایمان کو ثابت کرنے کے لیے دلائل دیے ہیں وہ بھی دلائل کے انبار لگا دیے، اور جو حضرت ابو طالب کے ایمان کا انکار کیے ہیں وہ بھی دلائل کے انبار لگائیں، لیکن دونوں میں بہتر طریقہ یہ ہے کہ خاموشی اختیار کریں۔ یہ بات ہو گئی۔ اب یہاں پر یہ تو حضرت ابو طالب کے ایمان کے بارے میں ہوا۔ اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے بعض وہ لوگ جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیار کا انکار کرنا چاہتے ہیں، وہ لوگ اس آیت کو دلیل بناتے ہیں۔ پہلے آیت کو دیکھ لیں، اس کے بعد ہم کیا ہے وہ آیت کے ساتھ ساتھ اس کا جو جواب ہے وہ بھی ہم بیان کریں گے۔ چلیے، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، بے شک اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس کو ہدایت دینا چاہیں آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ یہ آیت ہے قرآن پاک کی، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، بے شک اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس کو ہدایت دینا چاہیں آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے اس کو ہدایت عطا فرماتا ہے۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ کون ہدایت یافتہ ہے، ہدایت کون حاصل کرنے والا ہے۔ یہ کوئی تو اب یہاں پر واقعہ کیا ہوا تھا؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جیسے بھی بتایا کہ بہت زیادہ چاہتے تھے حضور کہ حضرت ابو طالب ایمان لائے، لیکن یاد رکھیں کہ ایک بات میں آپ کو یہاں پر بتاتا چلوں کہ جو لوگ حضرت ابو طالب کے ایمان کا انکار کیے ہیں وہ یہ کہیں کہ حضرت ابو طالب ایمان قبول نہیں کیے تھے، ان کے پاس بھی یہ بات لازم اور ضروری ہے کہ جب بھی حضرت ابو طالب کا نام آئے پورے ادب و احترام کے ساتھ لیں گے۔ یہ نہیں کہ ایمان کے دلائل نہیں ہیں، کفر کے قائل ہیں تو جیسے بھی چاہے آپ کا نام لے لیں، یہ ہرگز مناسب نہیں، بلکہ بزرگان دین نے کہا ہے دلائل اپنے اپنے مقام پر، لیکن جب بھی نام لیں گے تو ادب و احترام کے ساتھ نام لیں گے، اور پورے اہتمام کے ساتھ پورے احترام کے ساتھ حضرت ابو طالب کا نام لیا جائے گا۔ تو بہرحال یہ ہو گئی بات۔ تو اب وہ لوگ جو اس سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیار کا انکار کرتے ہیں کہ حضور جس کو چاہے ہدایت نہیں دے سکتے، واقعہ جو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے حاشیے میں بھی اس کو ذکر کر رہے ہیں کہ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال کا وقت قریب آیا تو کیا ہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہے کہ آپ کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ چچا جان آپ اسلام قبول کیجئے تاکہ اس کے ذریعے سے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں آپ کی شفاعت کر سکوں، سفارش کر سکوں۔ تو حضرت ابو طالب جو بیان کیے اشعار کو وہاں پر گنگنائے، لیکن خلاصتاً بات آپ نے یہ ظاہر کی کہ میں میرے آبا و اجداد کے دین پر ہوں، جو آبا و اجداد ہیں حضرت عبد المطلب ہیں اور پھر بنی ہاشم ہیں وغیرہ وغیرہ، ان کا جو دین تھا میں بھی اسی دین پر قائم ہوں، آپ نے یہ کہا۔ تو جب یہ بات ہوئی اس کے بعد اب دیکھیں آپ بہت زیادہ پوری زندگی بھی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے تھے کہ بار بار
حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو طالب کو ایمان قبول کرانے کے لیے بہت زیادہ کوشش کیا کرتے تھے، تو اس کے بارے میں آیت کریمہ نازل ہوئی۔ ایک ہوتا ہے یہ بات سمجھنے کے لیے، اس میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضور کو اختیار نہیں، حضور جس کو ہدایت دینا چاہتے ہیں ہدایت نہیں دے سکتے، بعض لوگ اپنی طرف سے یہ کہنا چاہتے ہیں، لیکن یہاں پر یاد رکھیں دو چیزیں ہیں، ایک ہے خلق ہدایت، دوسرا ہے کسب ہدایت۔ یہ جو بات میں آپ کو بتا رہا ہوں اچھی طرح ذہن نشین کریں تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو، اور پھر یہ آیت جو لوگ حضور کے اختیار کی نفی کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس میں حضور کے اختیار کی نفی ہے ہی نہیں، بلکہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اس میں بیان کی گئی ہے۔ وہ کیسے؟ دو چیزیں آپ اچھی طرح ذہن نشین رکھیں، ایک ہے خلق ہدایت، دوسرا ہے کسب ہدایت۔ خلق ہدایت کا مطلب کسی کے دل میں ہدایت کو پیدا کرنا، یہ خلق ہدایت۔ کسب ہدایت کا مطلب کسی تک ہدایت کو پہنچانا یا پھر کسی کو ہدایت کے راستے پر لانا، یہ کسب ہدایت ہوا۔ خلق ہدایت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے، کسب ہدایت یہ انبیاء کرام کا کام ہے۔ تو اب یہاں پر جو بات بتائی جا رہی ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس کو چاہے ہدایت نہیں دے سکتے، مطلب جس کے دل میں چاہے ہدایت پیدا نہیں کر سکتے، یہ مطلب نکالیں گے۔ کسب ہدایت کی نفی نہیں ہے، کیونکہ کسب ہدایت کے بارے میں قرآن پاک میں جگہ جگہ پر آپ کے تعلق سے بتایا گیا ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہدایت دیتے ہیں، اس کے ذریعے سے لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، تو جگہ جگہ پر پھر وہ حضور ہدایت دیتے ہیں، یہ جو بات بتائی گئی ہے پھر اس کا کیا جواب دیں گے؟ تو مفسرین اکرام یہاں پر یہی بات واضح کیے ہیں، دو چیزیں لوگوں کو اچھی طرح ذہن نشین کرنی چاہیے کہ ایک ہے خلق ہدایت، دوسرا ہے کسب ہدایت۔ خلق ہدایت یعنی کسی بھی انسان کے دل میں ہدایت کو پیدا کرنا، یہ اللہ کا کام ہے، اللہ کے علاوہ یہ کوئی بھی انجام نہیں دے سکتا۔ کسب ہدایت کا یہ جو معاملہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ خود بھی اگر چاہے تو ہدایت دے سکتا ہے، اس کے علاوہ انبیاء کرام بھی کیا ہے صحیح راستے کی طرف رہنمائی کر سکتے ہیں، یہ کسب ہدایت میں شامل ہوگا۔ یہاں جو نفی ہو رہی ہے، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس کو چاہے جس کے دل میں چاہے آپ ہدایت پیدا نہیں کر سکتے، تو خلق ہدایت کی یہاں پر نفی ہو رہی ہے۔ سارے کے سارے امت مسلمہ بھی مانتے ہیں کہ ہدایت حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کسی کے دل میں پیدا نہیں کر سکتے، اس کو صحیح راستہ بتا سکتے ہیں، ہدایت کی طرف اس کی رہنمائی کر سکتے ہیں، لیکن ہدایت پیدا کرنا اس کے دل میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے۔ تو یہاں پر خلق ہدایت کی نفی ہو رہی ہے، کسب ہدایت کی ہرگز نفی نہیں ہو رہی۔ تو جو لوگ اس میں حضور کے اختیارات کی نفی کرنا چاہتے ہیں، یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حضور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار نہیں دیا، وہ لوگ ہرگز اس سے استدلال نہیں کر سکتے، بلکہ یہاں پر بات بالکل واضح ہو گئی ہے کہ خلق ہدایت یہ آپ کا نہیں بلکہ ولیکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے، جس کے دل میں وہ چاہتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل میں ہدایت پیدا فرما دیتا ہے۔ چلیے یہ ایک بات ہو گئی۔ تو اس میں کیا ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیارات کی نفی نہیں ہے، بلکہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا ہے، ایک حکم کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی رہنمائی کی ہے کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کام تبلیغ کرنا ہے، احکامات الہی پہنچانا ہے، آپ اس پر توجہ دیجئے۔ یہ جو کام ہے خلق ہدایت کا معاملہ، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کام سنبھال لے گا۔ آپ کا جو ذمہ داری ہے، آپ وہ ذمہ داری بحسن خوبی اور اچھے انداز میں آپ کیا ہے وہ ذمہ داری ادا کیجئے۔ یہ انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یہاں پر بات سمجھائی ہے۔ چلیے آگے بتا رہے ہیں۔ ہاں، آگے بڑھنے سے پہلے اس آیت کا شان نزول دیکھیں کہ ایک جماعت حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی، آ کر کہنے لگی کہ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، بالکل ہم آپ پر ایمان لانا چاہتے ہیں، آپ پر جو کتاب نازل ہوئی اس پر ہم یقین رکھنا چاہتے ہیں، ایمان لانا چاہتے ہیں، لیکن ہم اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اگر ہم آپ پر ایمان لائیں گے، آپ کی کتاب پر ہم ایمان لائیں گے، تو ہمیں اس بات کا ڈر ہے، خوف ہے، اندیشہ ہے کہ ہم کو اس زمین سے نکال دیا جائے گا، ہمیں شہر بدر کر دیا جائے گا، ہمارا مال کیا ہے ضبط کر لیا جائے گا، تو اس سے ڈرتے ہوئے ہم کیا ہے آپ پر ایمان نہیں لاتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے ان کے رد میں یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، وقالوا قوم، یعنی آپ کی قوم میں کے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان نتبع الہدی معک، اگر ہم آپ کے ساتھ ہدایت کی پیروی کرتے ہیں، آپ کا جو صحیح راستہ ہے اس پر ہم چلتے ہیں، اس کو اختیار کرتے ہیں، نتخطف من ارضنا، تو کیا ہوگا، ہمیں ہماری زمین سے اچک لیا جائے گا، یعنی ننتزع منہا بسرعۃ، فوری طور پر ہماری زمین ہم سے کیا ہے چھین لی جائے گی، کھینچ لی جائے گی۔ قال تعالی، اللہ تبارک و تعالی نے کہا، اولم نمکن لہم حرما آمنا، کیا ہم ان کے لیے ان کے وہ جس مقام پر رہتے ہیں اس مقام کو ہم نے حرم، حرمت والا، امن والا نہیں بنایا؟ نمکن لہم یامنون فیہ، وہ اس مقام میں، اس حرم میں کیا ہے وہ لوگ محفوظ رہتے ہیں، کس سے؟ من الاغارتی،
دشمنوں کے حملوں سے، والقتل اور پھر قتل و غارت گری سے، الواقعین من بعض العرب علی البعض، عرب کے بعض علاقوں میں کیا ہوتا ہے، بعض دوسرے جو علاقے ہیں اہل عرب دوسرے علاقوں میں ایک دوسرے پر حملہ کرتے چلے جاتے ہیں، ایک دوسرے کو قتل کرتے چلے جاتے ہیں، لیکن جب حرم کا معاملہ آتا ہے تو وہاں پر کوئی بھی عرب کا رہنے والا ہو نہ کسی کو ختم کرتا ہے، نہ کسی پر حملہ کرتا ہے، نہ کسی کو قتل کرتا ہے۔ تو حرم ہم نے ان کے علاقے کو بنایا اور پھر ان کو امن کا مقام میں ان کو جگہ عطا فرمائی، تو پھر اس کے بعد وہ لوگ ڈر رہے ہیں کہ اگر ہم ایمان لائیں گے تو ہم کو یہاں سے نکال دیا جائے گا، ہماری زمین چھین لی جائے گی۔ اور پھر وہ مقام ایسا ہے حرمن آمنن، جو امن والا جو حرم ہے، جو مأمون ہے، یجبا الیہ ثمرات کل شیء، کہ ہر مقام سے ہر طرح کے پھل اس کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں، یجبا کہ لائے جاتے ہیں، کھینچے چلے آتے ہیں، بالفوقانیت والتحتانیت، یجبا تجبا دو طرح اس کو پڑھا گیا ہے، الیہ ثمرات کل شیء ای من کل اوب، ہر راستے سے ہر مقام سے پھل کیا ہے اس مقام میں حرم میں پہنچائے جاتے ہیں، رزقا لہم من لدنا، ہماری طرف سے ان کو رزق کے طور پر یہ سب چیزیں عطا کیے جاتے ہیں، لیکن ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان میں کہ اکثر لوگ یہ نہیں جانتے کہ ان ما نقولہ حق، کہ جو باتیں ہم ان کو کہہ رہے ہیں وہ بالکل سچے ہیں اور ہمارا کلام بھی حق ہے اور ہمارے نبی بھی بالکل سچے ہیں۔ تو بہرحال ان کو رد کیا گیا کہ وہ لوگ ڈر رہے ہیں کہ اگر ہم ایمان قبول کریں گے تو ہماری زمین ہم سے چھین لی جائے گی، حالانکہ ہم نے ان کی زمین کو حرم بنایا ہے، امن والی بنایا ہے، اس کے باوجود بھی وہ لوگ کیا ہے اس طرح کے باتیں کرتے چلے جاتے ہیں۔ آگے بتا رہے ہیں وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، بہت سے گاؤں کو یعنی گاؤں والوں کو ہم نے ہلاک کر دیا، وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، بہت سے گاؤں والوں کو ہم نے ہلاک کیا جو کہ بطیرت معیشتها، کہ جن کی معیشت کیا ہے بالکل کم تر ہو گئی تھی، بطیرت یعنی خسیرت، نقصان میں وہ لوگ نقصان کا سامنا کرنا پڑا تھا ان کو، فی معیشتها، اپنی معیشت میں یعنی عائشہ ان کی زندگی میں، وَأُرِيدَ بِالْقَرْيَةِ أَهْلِهَا، تو قریہ سے مراد اہل قریہ مراد ہیں یہاں پر، یعنی بہت سے ایسے گاؤں والے کہ جن کی معیشت جن کی زندگی بالکل نقصان میں خسارے میں چل رہی تھی، ہم نے کیا کیا ان کو ہلاک کیا۔ فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ، ان کے آج جو مقامات ہیں، آج ان کے جو مقامات ہیں، لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا، ان کے مقامات میں ان کے چلے جانے کے بعد، ان کے ہلاک ہونے کے بعد آج ان مقامات میں ان مکانات میں کوئی بھی نہیں رکتا، کوئی بھی نہیں رہتا مگر کچھ دیر کے لیے رکتا ہے، رہتا ہے۔ کیسے؟ اگر کوئی آدمی ان مقامات پر سے گزرتے ہوئے سفر کر رہا ہے تو اپنی سفر کی تھکان دور کرنے کے لیے کچھ دیر رکتا ہے، پھر اس کے بعد وہاں سے نکل جاتا ہے۔ لِلْمَارَّةِ يَوْمًا أَوْ بَعْدَهُ، جو گزرنے والا ہے، مسافر ہے، وہ اپنی سفر کی تھکان دور کرنے کے لیے یا تو ایک دن رکے گا وہاں پر، یا پھر ایک دن کا کچھ حصہ، تھوڑا سا حصہ وہاں پر رکے گا۔ تو بالکل ان کے جو مقامات ہیں، ہم کیا کیے ان کے مقامات کو بالکل آج ویران چھوڑے ہیں، ان مقامات میں آج کوئی بھی نہیں رہتا، لیکن مختصر وقت میں رہ کر لوگ کیا ہے وہاں سے گزر جاتے ہیں۔ وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ مِنْهُمْ، اور بے شک کیا ہے ہم ہی ان میں سے کیا ہے وارث بنانے والے ہیں لوگوں کو۔ چلیے آگے بتا رہے ہیں وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ، اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب کسی بھی گاؤں کو ہلاک کرنے والا نہیں ہے، مہلک القریٰ، کسی بھی گاؤں کو ہلاک کرنے والا نہیں ہے۔ کیسے؟ بظلم اہلہا، ان گاؤں والوں پر ظلم کر کر، ان گاؤں والوں پر ظلم کر کر ان کو ہلاک کرنے والا نہیں ہے۔ کب تک؟ حتی یبعث فی امہا رسولا، یہاں تک کہ اس امت میں یعنی اس گاؤں والوں میں ایک رسول کو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور بھیجے گا، یتلو علیہم آیاتنا، جو کیا ہے ہماری نشانیاں ان پر پڑھ کر سنائیں گے۔ رسول یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی قوم کو اس وقت تک ہلاک نہیں کرتا جب تک کہ ان میں اپنا ایک رسول نہ بھیجے۔ وہ رسول ان کے پاس آتا ہے، پہلے ان کو صحیح راستہ بتاتا ہے، نشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دکھاتا ہے، اور پھر عذاب الہی سے ڈر آتا ہے۔ اگر وہ ڈر جائیں، صحیح راستے پر آئیں تو عذاب سے محفوظ، لیکن نبی اور رسول آنے کے باوجود بھی وہ لوگ اگر ان کی باتیں نہ مانیں، اللہ کی نشانیوں کا انکار کریں، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے اپنے وعدے کے مطابق ان کو عذاب نازل فرماتا ہے، ان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ، اور ہم کسی بھی گاؤں والوں کو ہلاک کرنے والے نہیں ہیں مگر وہ گاؤں والے خود اپنے آپ پر ظلم کر لیے ہیں۔ کیوں؟ غلط راستے کو اختیار کر کر، چونکہ ہم نے بتا دیا صحیح راستہ یہ ہے، غلط راستہ یہ ہے، صحیح راستے کو اختیار کریں گے تو تمہیں یہ فائدہ ہوگا، غلط راستے کو اختیار کریں گے تو تمہیں یہ عذاب پہنچے گا۔ تو اب جو غلط راستے کو اختیار کر کر عذاب کے مستحق بنے ہیں تو غلطی ہماری نہیں ہے، بلکہ وہ لوگ غلط راستے کو اختیار کر کر خود اپنے آپ پر ظلم کیے ہیں، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالے ہیں۔
اللہ واہلھا ظالمون، کیسے؟ بتکذیب الرسل، رسولوں کو جھٹلا کر اور ہماری ذات کا انکار کر کر اور ہماری کتابوں کا انکار کر کر وہ خود اپنے آپ پر ظلم کر لیے۔ وما اوتیتم من شیء، اب ایک بات بتا رہے ہیں کہ اے لوگو تم یاد رکھو، وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا وزینتھا، جو چیزیں تم کو دی گئی ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں تمہاری دنیاوی زندگی کے ساز و سامان ہیں اور دنیاوی زندگی میں بناؤ سنگار کا وہ ایک ذریعہ ہے، زیب و زینت کا ایک ذریعہ ہے، زیب و زینت کے طور پر وہ چیزیں تم کو دی گئی ہیں۔ ای تتمتعون، وہ چیزوں سے کیا ہے فائدہ حاصل کیا، تتمتعون وہ چیزوں سے تم فائدہ حاصل کرتے ہو، وتتزینون به ایام حیاتکم، تمہاری زندگی کے جتنے بھی دن ہیں وہ تمہاری زندگی کے درمیان میں تم کیا ہے ان سے زینت حاصل کرتے ہو، لطف اندوز ہوتے ہو، فائدہ حاصل کرتے ہو۔ ثم یفنا، پھر اس کے بعد کیا ہے وہ ساری کی ساری چیزیں نعمتیں کیا ہے فنا ہونے والی ہیں، ختم ہونے والی ہیں۔ لیکن وما عند اللہ، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے وہ ان نعمتوں کا ثواب ہے، وہ جو ثواب ہے خیر، وہ بہتر ہے دنیاوی نعمتوں سے بھی، وابقا، اور وہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ تو دنیاوی نعمتیں جو دی گئی ہیں وہ کچھ دیر کے لیے فائدہ ضرور پہنچاتی ہیں لیکن وہ ہمیشہ رہنے والی نہیں، ختم ہونے والی۔ لیکن اللہ کے پاس جو ہے وہ ایک تو بہترین نعمتیں بھی ہیں، بدلہ بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ نعمتیں اور وہ بدلہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ افلا یعقلون افلا تعقلون، کیا وہ لوگ نہیں سمجھتے، کیا وہ لوگ سمجھ بوجھ نہیں رکھتے بالیاء والتاء، کیا اس بات کو وہ لوگ نہیں سمجھتے کہ، یا پھر کیا تم اس بات کو نہیں سمجھتے کہ ان الباقی خیر من الفانی، کہ جو باقی رہنے والی جو چیز ہے وہ بہتر ہوا کرتی ہے ختم ہونے والی چیز سے؟ یہ قاعدہ بالکل واضح ہے، ہر کوئی جانتا ہے، تو پھر اس بات کو تم کیوں نہیں تسلیم کرتے کہ آخرت کی نعمتیں بہتر ہیں دنیاوی نعمتوں کے مقابلے میں؟ یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر سمجھائی۔ چلیے آگے بتا رہے ہیں، افمن وعدناہ وعدا حسنا، کیا وہ شخص کہ جس سے ہم نے اچھا وعدہ کیا ہے، کہ وہ شخص کہ جس سے ہم نے اچھا وعدہ کیا ہے، فہو لاقیہ، وہ وعدہ اس کو مل کر رہنے والا ہے، یعنی مصیبہ، وہ وعدہ اس تک پہنچنے والا ہے، اور وہ وعدہ کیا ہے؟ وہو الجنت، جنت، یعنی ایسے اس شخص سے کہ جس سے ہم نے کیا کیا ہے جنت کا اچھا وعدہ کیا ہے، وہ شخص اس آدمی کی طرح ہو سکتا ہے، کمن، اس آدمی کی طرح ہو سکتا ہے، متعناہ متاع الحیات الدنیا، کہ جس کو ہم نے دنیاوی زندگی میں ساز و سامان عطا کیے، وہ دنیاوی زندگی کی جو نعمتیں ہیں، ساز و سامان ہیں، اس سے فائدہ حاصل کرتا چلا جا رہا ہے، پھر وہ دنیاوی نعمتیں فیزول عن قریب، ان قریب کیا ہے وہ ساری کی ساری نعمتیں ختم ہو جائیں گی، فنا ہو جائیں گی۔ ثم هو یوم القیامۃ من المحضرین، پھر وہ آدمی کیا ہوگا قیامت کے دن آگ میں جن لوگوں کو حاضر کیا گیا ہے، آگ میں حاضر کیے ہوئے لوگوں میں سے ہو جائے گا، وہ یعنی جہنمیوں میں سے ہو جائے گا۔ تو کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی ایک جس کو ہم نعمتیں جنت کی شکل میں عطا کر رہے ہیں وہ ہمیشہ رہنے والی نعمت، دوسرا وہ جس کو ہم نے دنیا میں نعمتیں عطا کی وہ عنقریب فنا ہونے والی نعمتیں، تو کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو یہ دو باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر بتائی ہیں۔ تو دونوں باتوں میں مراد کون ہے اب یہاں بتا رہے ہیں، اب الاول المؤمن، پہلی جو بات ہے اس میں ایمان والے مراد ہیں، کہ ایمان والے کہ جن سے ہم نے جنت عطا کرنے کا وعدہ کیا ہے وہ، اور دوسری جو بات ہے دنیاوی زندگی میں جن کو ہم نے فائدہ اٹھانے کا موقع عطا کیا، تو وہ کن سے، ان سے کون مراد ہے؟ تو وہ الکافر، وہ کیا ہے دوسری بات سے کافر مراد ہے۔ تو مومن اور کافر برابر نہیں ہو سکتے، تو ویسے ہی مومن کو جو بدلہ ملے گا کافر کا بدلہ اس کے برابر ہرگز نہیں ہو سکے گا۔ لا تساوی بینہما، ان دونوں کے درمیان کوئی مساوت نہیں، وہ دونوں ہرگز نہ جسمانی اعتبار سے برابر ہوں گے اور نہ ہی کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جو بدلہ دے گا وہ بدلے کے اعتبار سے بھی وہ برابر ہوں گے۔ تو الحمدللہ ہم یہاں پر کیا ہے آج کے درس کو یہاں پر روکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو حضرات اس میں تعاون کیے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمدللہ رب العالمین۔